أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفبهذا الحديث أنتم مدهنون کیا پھر تم اس کلام کے ساتھ بے توجہی برتتے ہو؟ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ اور اپنا حصہ یہ بناتے ہو کہ تم اسے جھٹلا دیتے ہو۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم پس کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب جان حلق تک پہنچ جاتی ہے، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ اور ہم اس کی زیادہ قریب ہوتے ہیں تمہاری نسبت۔ وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ لیکن تم دیکھتے نہیں ہو۔ فرمایا افبہذا الحدیث، حدیث سے مراد قرآن مجید۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کو متعدد مقامات پر حدیث فرمایا ہے۔ فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ پاک نے بہترین کلام نازل فرمایا ہے۔ رسول اللہ کا فرمان بھی حدیث ہے اور اللہ کا قرآن بھی حدیث ہے۔ انتم مدہنون، مدہنون دہن سے ماخوذ ہے، اور ادہان کا مطلب ہوتا ہے تیل کی مالش کرنا۔ تیل کی مالش کرنے سے انسان کے اعضاء نرم ہو جاتے ہیں، تو مداہنت کا معنی ہے نرم اور ڈھیلا ڈھالا رویہ اختیار کرنا اور ہوا کے رخ پر پھر جانا۔ جیسے ہی دیکھا کہ اب قرآن میرے روزمرہ کے معمولات میں مداخلت کر رہا ہے تو قرآن کو چھوڑ دینا اور اپنے فائدے کے پیچھے چل پڑنا، یہ ہے مداہنت۔ اور یہ عملی مداہنت ہم میں سے اکثر لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ ایک آدمی جو 24-25 سال لگا کر MBBS کرتا ہے، پھر 5 سال لگا کر FRCPS کرتا ہے، پھر امریکہ چلا جاتا ہے، وہاں پہ مزید کورسز کرتا ہے، 35-40 برس زندگی کے وہ اس کو سیکھنے میں لگا دیتا ہے، لیکن قرآن مجید کا اس کو ترجمہ تک نہیں آتا۔ قرآن مجید کے ساتھ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ اور ایک حدیث ہے جس میں ضعف ہے، لیکن ترمذی شریف میں حدیث ہے کہ ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، جو آدمی قرآن کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر لے وہ قرآن کے ساتھ ایمان نہیں لایا۔ قرآن بھی پڑھ رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، قرآن بھی پڑھ رہا ہے، غیبت بھی کر رہا ہے، قرآن بھی کر رہا ہے، دھوکہ دہی بھی کر رہا ہے، قرآن بھی کر رہا ہے، زنا بھی کر رہا ہے، قرآن بھی کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے، بد نظری بھی کر رہا ہے، قرآن بھی پڑھ رہا ہے، فضول اور لغو کاموں میں کئی گھنٹے ضائع بھی کر رہا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ رویہ تمہارا قرآن کے ساتھ مناسب نہیں۔
وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اپنا نصیب تم نے یہ بنا لیا کہ تم قرآن مجید کو جھٹلا دیتے ہو اور عملاً قرآن مجید کے احکام کا انکار کر دیتے ہو۔ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، فرمایا ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ جب جان حلق تک پہنچ جاتی ہے، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو، تمہارا بھائی مر رہا ہوتا ہے، تمہارا باپ مر رہا ہوتا ہے، 4-5 بچے دیکھ رہے ہیں بے بسی سے، لیکن ابا جان کو مرنے سے بچا نہیں سکتے۔ بادشاہ مر رہا ہے، پورے ملک کے ڈاکٹر اور پورے ہسپتال اس کے ماتحت ہیں، دولت اس کے پاس بے شمار ہے، لیکن کوئی اس کو مرنے سے نہیں بچا سکتا۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، فرمایا کہ ہم تمہاری نسبت مرنے والے کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، اپنے علم اور اپنی قدرت کے اعتبار سے اللہ پاک ہر مرنے والے کے قریب ہے۔ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، تو اگر تم کسی کے محکوم نہیں ہو تو ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ ترجعونها ان کنتم صادقین، تو کہ تم اس کی جان کو واپس اس کے جسم میں لوٹا دو اگر تم سچے ہو۔ یہ دونوں آیتوں کو ملا کر پڑھنے سے مطلب واضح ہوتا ہے، کلام میں کچھ تقدیم و تاخیر ہے۔ کلام اس طرح ہے کہ فَإِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ فَلَوْلَا تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ مدین اصل میں مدیون ہے، دانا یدینو دینن کا معنی ہے بدلہ دینا، حساب لینا، محاسبہ کرنا اور جزا و سزا دینا۔ فرمایا اگر تم کسی کے ماتحت نہیں ہو، اگر تمہارا محاسبہ اور محاکمہ کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو پھر تم مرنے والے کو چلو مرنے سے تو نہیں بچا سکے، لیکن اس کی نکلی ہوئی روح کو پھر واپس اس کے جسم میں ڈال دو اگر تم سچے ہو، مگر تم ایسا نہیں کر سکتے، اور اس معاملے میں تم مکمل بے بس اور بے اختیار ہو۔ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، پس مرنے والا اگر تو مقرب لوگوں میں سے ہوا، فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ، تو راحت ہے اور خوشبودار پھول ہیں اور نعمتوں والی جنت ہے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، اور اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہوا، فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، تو تمہارے لیے سلام ہے دائیں ہاتھ والوں میں سے ہونے کی وجہ سے۔ فرمایا مرنے والا اگر تو سابقون میں سے ہے پھر تو اس کے وارے نیارے ہو گئے۔ روحن کا معنی راحت، خوشی، مسرت، اور ریحان کا معنی ہر خوشبودار پودا اور خوشبودار پھول۔
و جنت نعیم، اور نعمتوں سے بھری ہوئی جنت۔ فرمایا اس کے تو ہو گئے وارے نیارے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، لیکن اگر وہ عام مومنین میں سے ہے اور اس کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملنے والا ہے تو اس کی بھی بلے بلے ہوگی۔ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، اسے فرشتے یہ کہتے ہیں موت کے وقت کہ فَسَلَامٌ لَكَ لِكَوْنِكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، تجھ پر سلامتی ہے اس لیے کہ تو اصحاب الیمین میں سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، مسلم شریف کی طویل حدیث ہے کہ جب اللہ کے ایک نیک بندے کے روح نکالنے کے لیے فرشتے آتے ہیں تو کہتے ہیں مرحبا اے پاک روح جو پاک جسم میں تھی، آ جاؤ روحن اور ریحان کی طرف، اور رب غیر غضبان کی طرف، اس رب کی طرف آؤ جو تم سے ناراض نہیں ہے۔ فرمایا پھر جب اس کو ریشمی غلافوں میں لپیٹ کر، خوشبودار کپڑوں میں لپیٹ کر آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے تو آسمان والے پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ کہا جاتا ہے یہ فلاں بن فلاں ہے، تو کہا جاتا ہے مرحبا، اس نیک آدمی کو خوش آمدید ہو، اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ لیکن اگر کسی برے آدمی کی روح نکالنے کے لیے فرشتے آتے ہیں تو اسے مار مار کر اس کی روح نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے خبیث روح، خبیث جسم میں سے نکل اور اللہ کے عذابوں کی طرف آ، آج تیرے ساتھ بہت برا حشر ہونے والا ہے۔ پھر اسے بدبودار کپڑوں میں لپیٹ کر آسمان کی طرف لے جاتے ہیں تو آسمان والے پوچھتے ہیں یہ کون ہے؟ کہتے ہیں فلاں ابن فلاں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے آسمان کا دروازہ نہیں کھلے گا، اس کو واپس بھیجو اور اس کی روح کو اس کے جسم میں ڈال دو قبر میں، اور وہاں اس کو عذاب ہوگا۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہوگا فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، تو اس کے لیے کھولتے ہوئے پانی کی مہمانی ہے۔ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالنا ہے۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ، بلا شبہ یہی وہ سچ ہے جو یقینی ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، تو اپنے عظیم رب کے نام کی تسبیح بیان کیجئے۔ فرمایا برے آدمی کو جلتا ہوا پانی پلایا جائے گا، پھر اس کے بعد جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ان ھذا لہو حق الیقین، حق موصوف ہے اور یقین صفت ہے، اس میں موصوف کو صفت کی طرف مضاف کیا گیا ہے کہ یہی وہ سچ ہے جو بہت یقینی ہے۔ موت کا آنا دنیا کا سب سے بڑا سچ ہے اور کوئی آدمی اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ جیسے فرمایا سورۃ القیامہ میں کہ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق
والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق، کہ جان جب نکلنے والی ہوتی ہے تو کہتے ہیں بلاؤ کسی دم جھاڑ کرنے والے کو، کسی ڈاکٹر کو بلاؤ، لیکن سب بے فائدہ ثابت ہوتا ہے۔ ایک ٹانگ دوسری سے لپٹ جاتی ہے اور اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اب دنیا سے جدائی کا وقت آ گیا اور اللہ کے سامنے پیش ہونے کی گھڑی آ گئی۔ فسبح بسم ربک العظیم، یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلوها فی رکوعکم، اس آیت کو اپنے رکوع میں رکھو۔ چنانچہ رکوع میں سبحان ربی العظیم جو پڑھا جاتا ہے وہ اسی آیت کے حکم کی وجہ سے پڑھا جاتا ہے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے نماز پڑھی، آپ نے سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ پوری پڑھ دی، پھر سورۃ النساء پوری پڑھ دی، پھر سورہ آل عمران پوری پڑھ دی، اور اس کے بعد آپ رکوع میں گئے اور اتنا لمبا رکوع کیا جتنا لمبا قیام تھا، پھر آپ سجدے میں گئے اور اتنا لمبا سجدہ کیا جتنا لمبا رکوع تھا، اور اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر تک کھڑے ہو کر اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنا سر نیاز جھکاتے ہیں۔ ترجمہ ایک بار پھر، أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ، کیا پھر اس کلام کے ساتھ تم بے توجہی برتتے ہو؟ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور تم اپنا حصہ یہ بناتے ہو کہ تم اس کو جھٹلا دیتے ہو۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم، پس کیوں نہیں ایسا ہوتا کہ جب جان حلق تک پہنچ جاتی ہے، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور تم اس وقت بے بسی سے دیکھ رہے ہوتے ہو۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، اور ہم تمہاری نسبت مرنے والے کے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تم دیکھتے نہیں ہو۔ فلولا ان کنتم غیر مدینین، اگر تم کسی کے محکوم نہیں ہو تو ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ ترجعونها ان کنتم صادقین، تو تم اس جان کو لوٹا دیا کرو اگر تم سچے ہو۔ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، بس اگر تو مرنے والا مقربین میں سے ہوا، فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ، تو راحت ہے اور خوشبو ہے اور نعمتوں والی جنت ہے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ،
اور اگر مرنے والا داہنے ہاتھ والوں میں سے ہے فسلام لک من اصحاب الیمین، تو تمہارے لیے سلام ہے تمہارے اصحاب یمین میں سے ہونے کی وجہ سے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور اگر مرنے والا جھٹلانے والوں اور گمراہوں میں سے ہے فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، تو کھولتے ہوئے پانی کی مہمانی ہے، وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا جانا ہے۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ، بلا شبہ یہی وہ سچ ہے جو یقینی ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، تو اپنے عظیم رب کے نام کی پاکیزگی بیان کیجئے۔ الحمدللہ، اللہ پاک کے فضل و احسان اور اس کی توفیق سے آج 6 جنوری 2025 بروز سوموار سورۃ الواقعہ کا ترجمہ اور تفسیر ختم ہوئی، اور اس کے بعد انشاءاللہ سورۃ الحدید شروع ہوگی۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔